طالب علموں السلام علیکم۔ آج ہم لوگوں نے سبق نمبر 10 پہاڑ اور گلہری کی ریڈنگ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ آئیے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے حاصلات تعلم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ آپ اس سبق کے ذریعے سے کیا کچھ سیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ غلط اور صحیح تلفظ کے بارے میں فرق کر سکیں گے۔ آپ کو درست تلفظ کے بارے میں اور اس کی ادائیگی کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر یاد رکھیں گے اور اسے اپنے لفظوں میں بیان کرنے کے قابل ہوں گے۔ کہانیاں، نظمیں اور لطیفے پڑھ کر یا سن کر اپنے رد عمل کا اظہار بھی کر سکیں گے کہ اگر آپ لوگ کوئی کہانی یا لطیفے پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کس طریقے سے رد عمل ظاہر کریں گے، اپنے الفاظ بھی یعنی کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ 61 سے 70 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں گے۔ آپ کو ہندسوں والی اور لفظوں والی گنتی بھی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے مشاہدات اور خیالات کو مربوط، رواں اور موزوں انداز میں لکھ سکیں گے۔ آپ اس نظم کے ذریعے سے جو ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے لکھی ہے جان سکیں گے اور مشاہدہ کر سکیں گے اور اس نظم کے بارے میں اپنے خیالات کو ایک درست طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ رموز و اوقاف میں استفہامیہ یعنی کہ سوالیہ نشان اور واوین انورٹڈ کوماز کے استعمال کے بارے میں پڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ سے نظمیں، گیت اور واقعات وغیرہ سنیں اور دوسروں کو بھی سنا سکیں گی۔ املا کو صحت کے ساتھ لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ املا لکھنے سے آپ کی جو چھوٹی چھوٹی اغلاط ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جائیں گی۔ مختلف سماجی تقریبات میں اردو بولنے پر فخر محسوس کر سکیں گے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ اگر کسی بھی سوشل تقریبات میں جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں اردو بولنے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس آئیے نیچے وہ کہتا ہے سوچیں اور بتائیں ہمارے قومی شاعر کون ہے۔ جلدی سے سوچیں آپ لوگ اسٹوڈنٹس، ہری اپ۔ تو فوراً سے آپ کے دماغ میں ایک ہی نام کلک کرے گا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی کسی نظم کا نام بتائیں۔ پرندے کی فریاد علامہ اقبال کی ایک نظم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ اب آپ نے خود سرچ کرنا ہے اور ان نظموں کے نام یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے پہاڑ اور گلہری کی طرح بچوں کے لیے نظمیں اور بھی لکھی ہیں۔ یہ نظمیں ان کی کتاب یعنی کہ مشہور کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بانگ درا میں موجود ہیں۔ تو اسی طرح اسٹوڈنٹس ان کی اور بھی بہت ارمغان حجاز، بانگ درا کا نام انہوں نے آلریڈی بتا دیا ہوا ہے، تو آپ نے ان کی باقی بکس کو بھی سرچ کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا حاصلات تعلم آپ کو پہاڑ اور گلہری کے بارے میں۔ آئیے اب ہم لوگ تلفظ سیکھیں گے اور پہاڑ اور گلہری میں اس نظم میں کیا بتایا گیا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھیں تلفظ سیکھیں، الفاظ دیے گئے ہیں جن کے معنی آپ کو یاد کرنے ہیں۔ جب آپ ان الفاظ کے معنی یاد کر لیں گے تو آپ کو کوئی بھی کہانی ہو، کوئی بھی سبق ہو، اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ عقل کام کرنا، نصیب یہاں پر قسمت یا مقدر، قدرت طاقت یعنی کہ وہ طاقت جس سے دنیا اور اس میں موجود ہر چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ندی بہتا ہوا پانی یعنی کہ چھوٹا جو جل دھارا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم لوگ ندی۔ نکمی بیکار، باتمیز تمیزدار یا جسے آداب ہوں، مجالس کے آداب ہوں، اسے ہم لوگ باتمیز کہتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم لوگ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر بھی ہیں انہوں نے پہاڑ اور گلہری کی ڈسکشن کو یعنی کہ ان کا جو آپس میں بات کرنے کا انداز ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے اور پہاڑ اور گلہری آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے نا چیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس پہلے تین جو شعر کہے گئے ہیں ان میں وہ پہاڑ کہہ رہا ہے ایک گلہری سے کہ اگر تجھے ذرا سی بھی شرم ہے تو تو پانی میں جا کے ڈوب مر۔ کیوں ڈوب مر بھائی؟ کیونکہ تو ذرا سی چیز ہے میرے سامنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ تو بہت بلند و بالا ہوتا ہے، اس کا قد جو کہ ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ذرا سی چیز ہے اور اپنے خود پر گلہری بالکل ذرا سی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یقیناً دیکھا ہوگا گلہری کو، ہمیں اکثر گارڈنز پر نظر آتی ہے، وہ نٹس کھاتی ہے نا، تو گھومتے پھرتے وہ بالکل چھوٹی سی کیوٹ سی ہوتی ہے، تو پہاڑ جو ہے اس کے آگے تو بہت بلند و بالا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ذرا سی چیزیں اور اس میں اتنا زیادہ غرور اور اس میں ذرا بھی عقل اور شعور نہیں ہے، یعنی کہ ذرا سی بھی سمجھ، حکمت اور دانائی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے خدا کی شان دیکھو کہ یہ ناچیز سی ہے میرے سامنے، جو اب خود کو بہت زیادہ عقل مند اور
تمیزدار سمجھنے لگ گئی ہے۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ تو اب وہ کہتا ہے تیری بساط، بساط کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس یہاں پر حیثیت، یعنی کہ وہ کہتا ہے تیری حیثیت کیا ہے میری شان کے آگے، یہ زمین بھی چھوٹی لگتی ہے جب میں اتنا بلند و بالا ساری دنیا کے سامنے نظر آ جاتا ہوں۔ یعنی کہ دور سے آپ نے دیکھا ہوگا ناردرن ایریاز میں ہمیں پہاڑ جو ہیں بڑے بڑے دور سے نظر آتے ہیں اور ان کے سامنے زمین بھی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے جو بات مجھ میں ہے تجھ میں وہ کہاں ہے، یعنی کہ تیرا تو مقدر ہی نہیں ہے، تو بہت چھوٹی ہے میرے آگے۔ تو بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، یعنی کہ چھوٹا سا جانور ہے، میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہوں، میری قد و قامت، میرے قد و خال تم سے بہت بڑے ہیں اور میں بہت اونچا ہوں۔ تو گلہری نے جب یہ ساری باتیں پہاڑ کی سنی تو اس کو فوراً سے غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ گلہری نے پہاڑ کو اب جواب دیا ہے، وہ کہتی ہے کہ ذرا منہ سنبھال کر یہ باتیں کر اور یہ ساری باتیں جو کہ ہیں انہیں دل سے نکال دو۔ یہ جو باتیں تم نے مجھے کی ہیں، مجھے حقیر سی چیز سمجھا ہے اور خود کو بہت بلند و بالا سمجھا ہے، اس کے برعکس ہیں۔ تو اب یہاں پر گلہری جو کہ پہاڑ کو جواب دیتی ہے، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھو اب یہاں پر جواب کون دے رہا ہے، یہاں پر گلہری پہاڑ کو جواب دیتی ہے، وہ کہتی ہے ذرا منہ سنبھال کے مجھ سے بات کرو، اب میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں بنائی ہے اس کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حکمت ہے۔ تو وہ کہتی ہے میں بڑی نہیں ہوں تیری طرح، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ بھی، یعنی کہ پہاڑ کو کہتی ہے تو بھی تو میری طرح اب چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو گلہری ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہر ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، حکمت دانائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دانائی ہے، اور ہر چیز کو بنانے کا اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد ہے جو ہماری سمجھ میں، انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے۔ بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا۔ تو اب گلہری کہتی ہے اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا بنا دیا، یعنی کہ بہت زیادہ قد اونچا دے دیا اور بہت بلند و بالا ہو، تو کیا ہوا، مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے درخت پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، اب آخری 3 اشعار میں وہ کیا کہتی ہے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آخری 3 اشعار ہمیں بہت اچھا لیسن دیتے ہیں، علامہ اقبال نے بہت اچھا لیسن دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب گلہری کیا کہتی ہے پہاڑ کو کہ قدم اٹھانے کی تو آپ میں ذرا سی بھی طاقت نہیں ہے، آپ ذرا سا بھی ہل نہیں سکتے، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے آپ میں کہ آپ صرف جو کہ ہیں ایک بڑا حجم رکھتے ہیں، خد و خال رکھتے ہیں، بڑا بلند و بالا خود کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو ایک ہنر دکھاؤ مجھے، یعنی کہ ہنر کہتے ہیں خوبی کو، تو خوبی ذرا دکھاؤ مجھے۔ یہ چھالیاں، آپ کو پتہ ہے گلہری چھالیاں کھاتی ہے، میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا کہ یہ نٹس کھاتی ہے، تو یہ چھالیاں وہ کیسی، اس کے دانت اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ فوراً سے چھالیاں توڑ کے اس میں سے نکال کے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے پہاڑ کو اگر اتنا ہی بڑا ہے تو مجھے یہ ہنر دکھاؤ نا، تو مجھے ذرا یہ جو چھالیاں ہے وہی توڑ کے دکھاؤ مجھے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی بھی زمانے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بھی چیز بنائی ہے، چاہے وہ حقیر ہے چاہے وہ بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقصد ہے اس کو بنانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہستی ہے جو طاقت رکھتا ہے اس دنیا میں ہر موجود ہر چیز کو بنانے میں۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس کے کارخانے میں کوئی بھی چیز جو بنائی گئی ہے وہ بیکار نہیں ہے، تو آپ کون ہوتے ہو کسی کو بھی برا بھلا کہنے والے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا لب لباب آپ کی نظم پہاڑ اور گلہری کا۔
آپ کو یقیناً اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. تو علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر بھی ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا, اور ان کی یہ بہت مشہور نظم ہے. وہ کہتا ہے ٹھہریں اور بتائیں پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا تھا, آپ کو اوپر میں نے بتایا ہے, یا آپ نے خود سوچنا ہے اسٹوڈنٹس. میں نے بہت اچھے سے آپ کو ایکسپلین اوپر کیا ہے کہ پہاڑ نے گلہری کو کیا کہا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری نے کیا جواب دیا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ دونوں آپ کے خود کے کرنے والے کام ہیں. یہاں پر آپ نے خود سوچنا ہے اور بتانا ہے کہ پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا تھا اور پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری نے اس کو کیا جواب دیا تھا. تو اسٹوڈنٹس اس لیسن سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہر چیز کو ایک خاص مقصد دے کر پیدا کیا ہے. کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بنانا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اور دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی گئی. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آج کا آپ کو لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل ملتے ہیں نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.